بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور جن کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 تا 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے لیکن وہ معزز بندے ہیں، بات کرنے میں اس سے پیش قدمی نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 149 سے 151 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدہ کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں ارشاد فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ المدثر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کا ذکر سورۃ الزخرف آیت نمبر 77 میں ہے۔ ترجمہ، اور وہ دوزخ کے فرشتہ سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت علیہم السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ترجمہ، یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔
فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام انبیاء کرام کے پاس لے کر آتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الحج آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور لوگوں کی روزی و روٹی کے انتظام پر مامور ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ السجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ ملک الموت پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی دربانی پر بے شمار فرشتے متعین فرمائے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ جنتی لوگ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے محافظ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے، سلام ہو آپ پر، آپ لوگ بہت اچھے رہے، اب اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ قرآن پاک کی سورۃ المدثر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ یہ دوزخ کے کارندے کوئی اور نہیں، فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر بھی فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگراں فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے رہتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ قاف آیت نمبر 17 تا 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ کچھ فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جیسا کہ سورۃ المومن آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے۔